بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے ہم لوگ اپنی یاد دہانی کی جو مجالس کرتے ہیں ان کو شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عنایت فرمایا اور توفیق عنایت فرمائی رمضان میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت سننے کی اور تراویح میں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت کی، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے حالات ہمارے لیے رکھے کہ الحمدللہ ہم جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا کر سکے کر لیا ہم نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ورنہ اگر ان کا فضل نہیں ہوتا تو بہت سے ایسے گھرانے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پہ اللہ بچائے رمضان آیا اور گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا ہے۔ وہی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کی شام کی چائے اور رات کا کھانا سب چلتا رہا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ جو توفیق مل گئی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملی۔ ہاں، بہت کوتاہیاں ہوئی ہماری طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنی کمی کوتاہی پر استغفار اور اللہ کے فضل پہ نظر رکھ کر آئندہ کے لیے عزم کہ انشاءاللہ آئندہ پھر سے جب آئے گا رمضان تو میں اور زیادہ کوشش کروں گا۔ یہی طریقہ ہے، یہی بات بتاتے ہیں ہمارے بزرگان اکابر جو ہیں کہ بھائی یہ کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ابھی رمضان ختم ہو رہا تھا، ایک ماحول تھا رمضان میں، دارالعلوم میں تقریباً 450 لوگ انہوں نے اعتکاف کیا تھا مسجد میں۔ بڑی مسجد ہے، کہاں سے باہر سے، امریکہ تک سے لوگ آئے ہوئے تھے اعتکاف کرنے کے لیے۔ تو آخری دن حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہاں تو ماحول ہے، رمضان ہے، ہم لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے موقع مل جاتا ہے اللہ کے ذکر کرنے کا، گناہوں سے بچ جانے کا اور اچھے اعمال کا، اچھی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اب رمضان ختم ہو جائے گا، ہم لوگ اپنے مشاغل میں اپنے گھروں پہ واپس چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت نے کہا واقعی یہ ایک جینوئن اور بہت اچھا سوال ہے، اور لیکن یہ حقیقت ہے زندگی کی کہ حالات اور جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے نہیں رہتی ہر وقت، وہ سرکمسٹانسز، سچویشن، کنڈیشن اس سب کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں۔ تو واقعی ہم گھر جائیں گے، وہاں پر بہت سے مشاغل ہوں گے، بہت سے کام ہوں گے، ہماری ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس سب میں پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بھئی ہم اللہ کو یاد رکھیں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کام کرنا۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی طرح سے بتایا کہ سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے سمجھو کہ نیکی کے کام جو کرتے ہیں اس پہ تمہارے درجات 300 مرتبہ یعنی ڈگری یا 300 مرتبہ بڑھتے ہیں، 300 ٹائمز بڑھتے ہیں۔ گناہوں سے بچو گے تو 600 مرتبہ 600 ٹائمز تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اور جو آپس کے معاملات ہیں، دوسرے مسلمانوں سے آپس کی ڈیلنگ ہے، اس میں لوگوں کے اختلافات، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا اور ان کے ساتھ فیئرلی ڈیل کرنا، اس میں 900 ٹائمز تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ بات ایک ہمارے ذہن میں سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ امپورٹنس کو یاد رکھیں کہ نیک کام اچھے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ مین چیز ہے، گناہوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے۔ اور پھر
جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آپس کی ڈیلنگز ہیں ایک دوسرے مسلمان کی، اور اس میں صبر کرنا، اس میں آدمی کو انصاف قائم رکھنا، اس میں غصہ نہیں کرنا اور یہ سب کرنا، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے، 900 گنا ثواب ہے۔ اور جب آ گئے رمضان کا ماحول ختم ہو گیا، شیطان جو بند کر دیے گئے تھے وہ واپس آ گئے، اپنے کام میں لگ گئے، تو اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں تو کرنا تو یہی کام ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برائی سے بچنا ہے، لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا 3-4 چیزیں کر لی جائیں بھائی۔ ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ، حضرت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں جہاں تک ممکن ہو سکے مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح، جب تک کہ کوئی واقعی کوئی ایسا عذر نہ ہو تو تب تک جماعت کے ساتھ نماز جو ہے نا یہ۔ دوسرے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے ایک کچھ معمولات فکس کریں، کیونکہ معمولات نہیں ہوتے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ معمولات جو ہے نا یہ غذا کے طور پر ہیں، یہ نیوٹریشن پرووائڈ کرتے ہیں آدمی کو اچھے کام کرنے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے، اور معمولات بھی کوئی بہت لمبے چوڑے نہیں، کیونکہ رمضان میں تو دارالعلوم میں حضرت نے فرمایا ہوا تھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں رہ رہے ہیں رمضان میں اپنی اصلاح کی نیت سے، تو ان کو اچھے خاصے معمولات بتائے تھے۔ ان کو بتایا تھا کہ حضرت نے کہ 5 سپارے روز پڑھیں گے اور مناجات مقبول ہے، اس کی منزل ہے، اور اور یہ فرمایا تھا کہ ذکر لسانی کریں گے ضرب و جہر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کم از کم 1000 مرتبہ، یعنی 500 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ، اور یہ ساری چیزیں۔ اب یہ باہر آ کے رمضان سے تو ممکن نہیں ہوگا ہر شخص کے لیے، کیونکہ اس کے لیے اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن کم از کم حضرت نے کہا کہ بھائی یہ 4 تسبیحات جو بتائی جاتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف، کوئی مختصر سا بھی درود شریف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو کیا، اور استغفار، یہ نا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر دعا، اور دعا کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ مناجات مقبول کی دعائیں پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے، اور اس میں بھی حضرت نے کہا کہ بھائی اس کو سمجھ کے اور اس کو اس طرح سے کہ بھائی یہ میں مانگ رہا ہوں، چاہے 1 صفحہ مانگے، پڑھے 1 صفحہ کی دعائیں مانگے، لیکن وہ مانگے، یہ پڑھے نہیں صرف کہ بس زبانی پڑھ لیا، کچھ معنی کا خیال نہیں، تو اس پہ حضرت نے بہت زور دیا۔ اور پھر یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے لیے مانگ لے کہ یا الہی آسانی سے ہو جائے، یہ اس میں سہولت پیدا ہو جائے، جو عبادت کرنے جا رہا ہے اس کے لیے دعا مانگ لے کہ اللہ یا الہی صحیح طریقے سے صدق و اخلاص کے ساتھ ہو جائے، قبول ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو جائے جو اس کی ثواب کو برباد کر دے۔ اسی طرح سے دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھے۔ اور جو سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اچھی صحبت، اچھی صحبت، یعنی اس کو وہاں رکھ دیں پیچھے، وہاں گرتا رہے گا، ہوا ہے نا تیز، پردے کے پیچھے۔ تو اچھی صحبت کا اہتمام، اب بزرگان دین کا وہ ہے، تواضع ہے، اور ان میں ایک ہوتی ہے بات، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تو وہ اس بات کو بہت زیادہ کھل کے نہیں کہتے۔ ہمارے حضرت نے پورے رمضان اللہ کی محبت پہ وہ کیا تھا، آخری 10 دن کا جو واعظ ہوئے تھے معتکفین کے لیے، وہ اسی پہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح پیدا ہو۔ تو حضرت نے اس میں 7-8 چیزیں تھیں کہ یہ چیزیں کی جائیں گی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، کوشش کرے گا آدمی تو انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک تھی نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ تو اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ مؤثر، حضرت کا الفاظ تھے، مؤثر ترین چیز ہے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اب
اب ہم امت میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی کہ اللہ کے بعد جو درجہ مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کسی کا مرتبہ ہے وہ کن کا ہے؟ وہ حضور کے آل و اصحاب ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی اور ایمانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا پوری امت میں۔ اور بزرگوں نے کہا بھی، انہوں نے کہا کہ بھئی کون افضل ہے، فلاں صحابی افضل ہیں یا فلاں تابعی یا فلاں اولیاء اللہ میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے، جو صحابہ کی بات ہے ان کے تو پاؤں کی گرد یا ان کے گھوڑے کی جو ناک میں مٹی ہے وہ بھی اس سے افضل ہے جو بڑے سے بڑے اولیاء کی ہے یا بڑے سے بڑے تابعی کی ہے۔ تو وہ صحبت کی وجہ سے صحابی بنے، اور یہ جو صحبت ہے اس چیز سے آج کل بہت زیادہ بے اعتنائی، یعنی جس کو اگنور کرنا یا جس کو اوائڈ کرنا انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، ان نیسیسری سمجھنا، یعنی اس کی امپورٹنس نہیں ہونا، وہ ہو گیا ہے پوری امت میں۔ یہی ہے ہر آدمی، اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تکبر ہے، چاہے وہ کھلا ہوا تکبر ہو یا چھپا ہوا ہو، اور زیادہ تر چھپا ہوا کمپلیکس تکبر، جس میں پتہ بھی نہیں ہوتا آدمی کو کہ میں متکبر ہوں، مجھ میں ایروگنس ہے، اور کمپلیکس ایروگنس ہے۔ جو عام ایروگنس ہوتی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے، سمپل ایروگنس میں کہ ہاں ہے مجھ میں، اور کمپلیکس میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سمجھتے بھائی ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کی صحبت اختیار کریں، اپنی ہی کر لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ تم اپنے مسجد کی مؤذن کے پاس بیٹھو اس نیت سے کہ یہ اللہ کا نام پکارتا ہے 5 دفعہ دن میں، اور حدیث میں اتنی فضیلت آئی ہے، اس کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس نیت سے بیٹھو اس کے پاس کہ اللہ اس کی صحبت میں مجھے فائدہ ہوگا۔ ہمارے اکابر تو یہاں تک کہتے رہے ہیں کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات ہے، یہ عموماً لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات ہے ہی وہاں کی جہاں پہ عقل اور آدمی کی انٹیلیجنس کا کام نہیں چلتا، اب کوئی دوسری چیز چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے، اس میں فساد ہو جائے تو تمام اعمال میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب میڈیکلی تو دل کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ اعمال سے کیا تعلق ہے، اس کا سوچنے سے، سمجھنے سے، کرنے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ وہ تو دماغ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہاں سے سگنلز جاتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دل سے جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت کہنے لگے یہ کوئی فگریٹو اسپیچ نہیں ہے، یا کوئی محاورتاً نہیں کہا گیا ہے، یا کوئی وہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت لفظ و بیان میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ ایکسپیرینس کی جاتی ہے، اور اسی کی طرف توجہ ہے تمام مشائخ کی کہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ یہ وہ دل نہیں ہے جسے فزیکل ہارٹ کہتے ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس پہ بھی حضرت نے اپنی دفعہ تفصیلی کلام کیا، انشاءاللہ اس کا آڈیو بھی نکلے گا اور ریٹن اس میں بھی نکلے گا۔ حضرت نے کہا یہ حقیقتیں ہیں، اور اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور اصلاح دل کی ہوتی اسی طریقے سے، 2 چیزوں سے ہوتی ہے، نیک صحبت سے، اور یہ جو بزرگوں نے طریقے قائم کیے ہوئے ہیں ذکر کے، ان سے۔ اسی لیے اب کی دفعہ حضرت نے کافی اس پہ زور دیا کہ ذکر لسانی جہر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں بیسک چیزیں بتا دیں کہ بھائی نماز کا اہتمام کرنا ہے، معمولات کچھ فکس کرنے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور ہو،
سپارہ نہیں کر سکتے. ابھی تو کروا رہے تھے حضرت سب کو 5 سپارے، کہا ہوا تھا کہ 5 سپارے روز کرنے. اور حضرت کے پاس خطوط آتے تھے لوگوں کے، کوئی کہتا تھا میں 10 کرتا ہوں، اور کوئی کہتا تھا میں پتہ نہیں کتنے کرتا ہوں، اور زیادہ تر ماشاءاللہ اس میں سے حافظ حضرات سے. تو لیکن عام زندگی میں ہم جیسے لوگوں کے لیے 1 سپارہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. حضرت نے کہا بھائی 1 سپارہ نہیں ہوتا، آدھا سپارہ، آدھا سپارہ نہیں ہوتا، پونا سپارہ، پاؤ سپارہ کر لو، پاؤ سپارہ کر لو. پاؤ سپارہ نہیں ہوتا تو 1 رکوع پڑھو، لیکن پڑھو ضرور، اور صحیح طرح سے کوشش کر کے صحیح تجویز سے پڑھو، اور اس کی عادت بناؤ. یہ نہیں کہ بس ایک رمضان میں قرآن پڑھ لیا، اب دوسرا رمضان آئے گا تو قرآن کھلے گا اور باقی ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں. اور پھر یہ جو سب سے بڑی بات حضرت نے فرما دی کہ بھائی صحبت کا اہتمام. اب صحبت کہاں سے لائیں؟ مشکل ہے، لیکن جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے دل میں کہ فلاں چیز امپورٹنٹ ہے، فلاں چیز پرائیورٹی پر ہے، فلاں چیز مجھے کرنی ہے اور ضروری ہے میرے لیے، مجھے ایمان بچانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید پختہ مسلمان بنانے کے لیے، اگر پروفیشنلی کوئی چیز آ جائے کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے، تو آدمی اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے. اچھے سے اچھا کالج ڈھونڈتا ہے، ٹیوشنز لیتا ہے، پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اپنا شہر چھوڑ کے جاتا ہے کہیں اور پڑھ لیں، اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے پڑھتا ہے، اچھی وہ کرتا ہے، کوشش کر کے یہ ساری چیزیں کرتے. تو دین کے معاملے میں سستی، دین ہی رہ گیا ہے اس معاملے میں کہ بھائی ہم تو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھنے کی بات ہے اب کہاں کہاں سے اس رمضان میں لوگ آئے ہوئے تھے حضرت کے پاس. یہ وہ لوگ تھے جو معتکف نہیں تھے، یہ صرف اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے، اور وہاں کے مہمان خانے میں یا دارالاقامہ جو طالب علموں کا ہاسٹل ہے اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور اس میں سنگاپور سے، پہلے برما سے بھی آتے تھے لوگ، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ایران سے بھی حضرت کے آئے ہوئے تھے پرانے ساتھی ماشاءاللہ، امریکہ سے اور دبئی وغیرہ سے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ کوئی چیز امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، اور ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہے، پیسے کی، ٹائم کی، اور یہ حاصل کرنی ہے چیز. وہ آئے اور انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہی ہو کے گئے. یعنی ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا ہی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محروم گئے ہوں. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت زیادہ ڈسپلن تھا، بہت زیادہ وہ ہوتا تھا، پوچھ گچھ ہوتی تھی، اور بہت سے لوگوں کو حضرت بھگا دیتے تھے. جو گڑبڑ کرتے تھے نا، صحیح جواب نہیں دیتے تھے، صحیح باتیں نہیں کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، تو ان کو بھگا دیتے تھے. حضرت کہتے تھے جاؤ، تمہارا کام یہاں نہیں چلے گا. تو حضرت کے متعلقین کہتے تھے آپ بھگا دیتے ہیں، اتنی دور سے آدمی آیا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کو کچھ نہ کچھ تو بتا دینا چاہیے تھا اچھی بات. تو حضرت کہتے تھے کہ جو میں بھگا دیتا ہوں یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، کم از کم اس کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ دین میں بھی کوئی ڈسپلن ہے، کوئی ڈھنگ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی الٹا سیدھا ہی نہیں ہے، جس طرح سے جو چیز چاہے کر لو. اس کو یہ احساس تو ہو گیا. اب کہیں پہ بھی جائے گا نا تو یہ کچھ تمیز سیکھی کے جائے گا. تو انشاءاللہ یہ کہ فائدے سے خالی نہیں، لیکن یہ کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے. ہمارے والد صاحب تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے. تو انہوں نے اب ایک بنا لیا روٹین کہ وہ ڈیفینس سے جائیں گے نارتھ ناظم آباد. اور اس زمانے کی بات ہے، یہ لیٹ 80s کی، لیٹ 70s 80s کی. اس زمانے میں اتنا وہ بھی نہیں تھا کہ بھائی سواری وغیرہ کا سہولتیں روڈوں کی، اور ایک بہت بڑا سفر سمجھا جاتا تھا. لیکن ہر ہفتے کوشش کی کہ بھائی جائیں. اسی طرح سے دارالعلوم بھی کوئی قریب نہیں ہے، دارالعلوم بھی دور ہے.
لیکن انہوں نے ایک وہ بنا لیا کہ روٹین کہ بھائی جائیں گے، مجلس اٹینڈ کریں گے، کوئی فائدہ ہے اس میں اور یہ فائدہ حاصل کرنا ہے ہمیں، یہ ہماری دینی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی درس ہی درس چل رہے ہیں، کرنا کرانا تو کچھ ہے نہیں، درس ہے، ہر ہفتے درس ہے، نہ ہم کہیں گھومنے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سوشل ایونٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے، درس میں جانا ہے۔ تو یہ آدمی کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی زیادہ امپورٹنٹ آپ کی پارٹی ہے یا آپ کا ایمان ہے، اس کو بچانے کا طریقہ جو ہے اب ہے۔ حضرت کی عمر ہے ماشاءاللہ، اور ان کا ایک اپنا اسکیجول ہے، اور اس کے حساب سے اپنی سہولت کے حساب سے انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، تو اس کو پریفرنس دینی ہے کہ ہم اپنی اس کو دیں کہ بھئی یہ وقت تو بہت ہی نامناسب سا ہے، تو کوئی اور مناسب وقت ہوتا تو ہم ضرور جاتے۔ تو یہ بات ہے کہ امپورٹنس نہیں ہے۔ اگر کوئی اعلان کر دے کہ بادشاہ کہ بھائی فلاں وقت آنا ہے، 2 بجے رات میں آنا ہے، جو آئے گا اس کو انعام ملے گا، تو ہر آدمی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے گا، فکر ہی نہیں کرے گا 2 بجے ہیں کہ 3 بجے ہیں کہ 4 بجے ہیں۔ تو امپورٹنس کی بات ہوتی ہے کہ امپورٹنس ہوگی تو پھر آدمی وہ چیز کرے گا۔ تو اس کی آدمی کو اپنے دل میں اہمیت پیدا کرنی ہے کہ بھئی یہ صحبت جو چیز ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس میں ہے اثر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے، کہ اگر تم مجھ سے عطر خریدو گے بھی نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی۔ تو اور بری صحبت کی کیا مثال دی؟ اور کہا کہ لوہار کی ہے، کہ وہاں گرمی بھی ہے، بھٹی بھی چل رہی ہے، کھٹ پھٹ بھی ہو رہی ہے، تو کہا بھئی وہاں تم کچھ خریدو گے بھی نہیں اور تمہیں کچھ لو گے بھی نہیں، لیکن پھر بھی شور، دھواں، مٹی، دھول اور چنگاریاں کچھ نہ کچھ تو ضرور تم پہ پڑیں گی، اور کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون اس کو سمجھا سکتا تھا کہ بھئی عطر فروش کے پاس جائیں گے، کم از کم اچھی خوشبو تو سونگھ لیں گے، پتہ تو چل جائے گا کہ دین ہے کیا۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں سمجھا ہوں وہ دین ہے، نماز میری سب سے اچھی، تواضع میری سب سے اچھی، غصے پہ کنٹرول میرا سب سے اچھا، اور ڈیلنگز میری سب سے اچھی، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہوتا کیسا ہے، ہوتی کیسی ہے اچھی نماز، ہوتی کیسی ہے اچھا غصے پہ کنٹرول، ہوتا کیسا ہے، تو تواضع ہوتی کیسی ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے صحبت، جو ہوتی ہے صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، کہ اس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہر فیلڈ میں یہی ہے، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے لا ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، کیا ہو، تعلیم حاصل کر لی آپ نے، اب آپ جو لگے ہوئے ہیں وہ اپرینٹسشپ پہ لگے ہوئے ہیں، ہاؤس جاب کر رہے ہیں، آبزرور ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کیپیسٹی میں آ گئے کہ آپ خود ڈیسیشنز لے رہے ہیں۔ لیکن دین میں کچھ نہیں، بس پڑھا ڈائریکٹلی اور بس آ گئے میدان میں، کسی سے تربیت ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور پھر گڑبڑ ہوتی ہے تو اور پھر دین بدنام ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیندار ہیں، مولوی صوفی آدمی ہیں، یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو رمضان چاہے ختم ہو گیا ہو، لیکن رمضان کا جو پیغام تھا اور رمضان کی جو روح تھی جس لیے رمضان آیا تھا وہ تو باقی رکھنا ہے، وہ ہے تقویٰ، اللہ کا احساس، اللہ کا خیال، اللہ کو راضی کرنا۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے مسلمان کا، یہ تو جب تک کہ اس کی موت نہیں آ جاتی، قیامت قائم نہیں ہو جاتی، فیصلے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں، اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے تو انشاءاللہ آسان ہوتی جائیں گی ہمارے لیے۔ بات بار بار کان میں بات پڑتی جائے گی تو انشاءاللہ ایک نہ دن اثر کرے گی۔ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی باتیں سنتے ہیں ہم لوگ، اتنی اچھی باتیں ہیں، یہ کر لو، یہ نہیں کرو، یہ گناہ ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ ہے، تو بعض دفعہ آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ اتنی ساری باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہی مشکل ہے، ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ پریکٹیکل چیز ہے، تو
حضرت کہنے لگے میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اپنے حضرت سے کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی اچھی باتیں ہیں، ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اور اس وقت ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بات بعد میں یاد بھی نہیں رہتی۔ تو حضرت نے کہا نہیں، ایک دفعہ تم نے وہ بات پڑھ لی، سن لی اور ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، اب انشاءاللہ وہ تمہارے اندر اثر کرے گی، ضرور کرے گی، وہ بیٹھ گئی ہے دل میں، دماغ کے کسی گوشے میں، جب وقت آئے گا، جب تقاضا ہوگا تو وہ ضرور اس کا اثر ہوگا، اور اس کا وہ یہ بے فائدہ نہیں رہے گی، تو کم از کم سننے میں بھی فائدہ ہے۔ ہمارے مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں، زندگی میں برکت عنایت فرمائے، تو وہ جب ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی بچے کہاں ہیں، ان کو کیوں نہیں لائے، مولانا مفتی زبیر صاحب کو اور ان سب کو؟ تو کہتے وہ تو بہت چھوٹے ہیں، ان کی تو بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ حضرت کہتے تھے نہیں، لاؤ ان کو، مجلس میں لایا کرو ان کو، تو ان کے دل میں، ان کے کان میں بات پہنچے گی، ان کے دل میں بیٹھے گی، تو یہ بے فائدہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن ضرور اثر کرے گی۔ یہ دل اور دماغ جو ہیں یہ ٹیپ ریکارڈر ہیں، حضرت فرماتے تھے، ان میں یہ باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اس کا اثر ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے رمضان کے بعد بھی اپنے دین پہ قائم رکھنے کی، یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا اب اگلے رمضان تک چھٹی ہو گئی۔ تو اور رمضان کی قبولیات کی جو قبول ہو جانے کی علامات بھی یہی ہیں کہ آدمی میں ایک احساس پیدا ہو جائے کہ بھائی مجھے بہتر سے بہتر ہونا ہے، رمضان سے پہلے جیسے میں تھا اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ بہتر مجھے ہونا ہے۔ تو اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل آدمی پہ ہو گیا، اور اس کو توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ قبولیت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجیبین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجیبین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں پیش کرتے، بے شک ہماری نالائقی ہے یا العالمین۔ آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، آپ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے فرمایا، علماء حق کے ساتھ وابستہ کیا، آپ نے رمضان جیسی نعمت عنایت فرمائی یا العالمین، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان آپ نے گزار دیا یا العالمین۔ جو آپ کی طرف سے توفیق ہوئی اس کو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے یا العالمین۔ ہماری طرف سے تو کوتاہی عمل ہوگا ہمیشہ، کوتاہ ہم خود ناقص، ہمارے اعمال ناقص در ناقص، اپنے کرم اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین، ان کو اپنے کرم اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے یا العالمین۔ ہمیں توفیق عنایت فرمائیے، آئندہ زندگی آپ کی رضا خوشنودی کے مطابق گزاریں، نفس اور شیطان کا جو غلبہ ہے اس کو ہمارے اوپر اس کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے دین پہ رستہ۔ تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ آپ سے مانگتے ہیں، تمام اس شر سے جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ منع مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عنایت فرمائیے، اور ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پر غالب فرما دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہمارے گھر والوں کی، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسی، بیوی، بچوں، والدین،
اور تمام دیگر رشتہ دار مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے حادثات، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زار ثانیوں سے یا العالمین، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ یا عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ یا بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کی صحت کی حفاظت فرمائیے۔ ہر طرح کی شر، فتنے، فساد سے ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، افغانستان، فلسطین، کشمیر، ہر جگہ پہ ان کی مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، ہمارے ملک پہ بھی اپنا فضل و کرم فرمائیے یا العالمین۔ جو سیاسی خلفشار ہے اس کو دور فرمائیے، مخلص قیادت عنایت فرمائیے۔ ہر طرح کی سازشوں کو، ہر طرح کی فساد کو اپنے کرم، اپنے فضل سے دور فرمائیے یا العالمین۔ عافیت کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہر طرح کے خیر عنایت فرمائیے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم و فضل سے عنایت فرما دیجیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔